بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خوفناک کہانی، خونی مکھیاں۔ پنڈت نے مٹی مکھیوں پر پھینکی اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ آج اسٹیشن سے خرم کا خون اور گوشت لاؤ۔ لاکھوں شہد کی مکھیاں اڑیں اور پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیں، اور صبح خرم کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں عالم زہیب، اس تھانے کا SHO۔ یہ میرے تھانے کی حدود میں 11واں قتل تھا۔ لاش کی حتمی تصاویر اور ابتدائی کارروائی کے بعد لاش کو شام تک پوسٹ مارٹم کے بعد بھجوا دیا گیا۔ حکام بالا کو رپورٹ دے دی گئی۔ حکام نے مجھے سخت وارننگ دی کہ اگر 3 دن میں قاتل کو حوالات میں بند نہ کیا تو میں تمہیں معطل کر دوں گا۔ میں اپنے مخصوص کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ عمر نے آ کر اطلاع دی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیشہ کی طرح کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، صرف یہی لکھا تھا کہ قتل رات 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوا، وجہ نامعلوم ہے۔ یہ پڑھ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے مختلف جگہوں پر پولیس کی ڈیوٹیاں لگوا دیں۔ ساری رات میں خود بھی ہر گلی محلے میں ڈیوٹیاں چیک کرتا رہا۔ صبح پھر وہی منحوس خبر سننے کو ملی کہ فلاں محلے میں محمد رمضان کی لاش اس کے گھر میں ملی ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اپنی مخلوق کو بچا لے اور مجھے ہمت دے کہ میں قاتل کو گرفتار کر سکوں، اور رمضان کے گھر گیا۔ لاش دیکھی تو صرف ڈانچہ پڑا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں رو رو کر نڈھال ہو رہی تھیں۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ رمضان اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ صبح نماز کے لیے اٹھانے کے لیے جب دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار کھٹکھٹانے پر دروازہ نہ کھلا تو دروازے کو توڑ دیا گیا۔ چارپائی پر اس کا ڈانچہ پڑا ہوا ملا تھا۔ لاش کی تصویر بنانے کے بعد میں نے لاش کو ورثاء کے حوالے کیا اور ساتھ ہی پہلے کی طرح دفنانے کا انتظام بھی کیا۔ اس لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے نہ بھیجا کیونکہ کام کی کوئی خاص بات نہ تھی۔ اپنا اور ہسپتال کا ٹائم ضائع کرنا فضول تھا۔ تھانے آ کر حکام بالا کو رپورٹ دی اور بتایا کہ نامعلوم قاتل نے آج 12واں قتل کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سخت وارننگ ملی اور بتایا گیا کہ دن 12 بجے سے پہلے 10 سپاہیوں کی نفری آپ کو مل جائے گی۔ فون بند کر کے میں بیٹھا نامعلوم قاتل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک بار یہ میری گرفت میں آ گیا تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ سارا علاقہ دیکھے گا۔ اتنے میں حوالدار یعقوب نے آ کر بتایا کہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پرامن مظاہرہ ان کا حق ہے، پر انہیں پولیس اسٹیشن آنے سے روکو۔ حوالدار میرا حکم سن کر چلا گیا۔ میں نے بھی ٹوپی پہنی اور موقع پر پہنچ گیا۔ ہزاروں مظاہرین قاتل پکڑو کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر بجلیاں سی بڑکیں اور میں نے اونچی آواز میں کہا، بھائیو، آپ کا اور میرا دکھ ایک جیسا ہے۔ میری بھی رات کی نیندیں اور دن کا چین غارت ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ قاتل جلد گرفتار ہو جائے گا۔ اب سب میرے بھائی ہیں، میں خود آپ لوگوں کے سامنے ساری رات جا کر ڈیوٹی دیتا ہوں۔ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آپ کے سامنے اسی چوک پر اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو کچھ حوصلہ اور سکون ملا اور وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ 4 بجے واپس آفس آیا تو اضافی نفری آ چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ مل کر 4 نوجوانوں کی پارٹیاں بنائیں اور انہیں گلی میں چوراہوں پر ڈیوٹیاں دے دیں۔ ساری رات تمام ڈیوٹیاں چیک کرتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ آج قاتل ناکام ہوگا اور پکڑا جائے گا۔ صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ثاقب نامی لڑکے کو خون ہو گیا۔ موقع واردات پر پہنچا تو ایک ڈانچہ پڑا تھا جسے دیکھ کر میں چکرا گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اہل محلہ آج سخت برہم تھے۔ میں وہاں سے چل دیا۔ تھانے آ کر حکام کو اطلاع دی۔ حکام نے بھی سخت برہمی کا مظاہرہ کیا اور کہا، ہم لوگ آج تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ آج کچھ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہی ہوا جو انہوں نے سوچا ہوا تھا۔
انہوں نے آتے ہی مجھے معطل کر دیا۔ مجھے اپنی معطلی کا بہت دکھ تھا۔ اپنے سٹاف سے ملا تو رو پڑا۔ سپاہی نادر علی بولا، سر آپ ضرور بحال ہوں گے، لیکن میں ایک دکھ لیے ہوئے واپس اپنے گھر آ گیا۔ رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا یہ سب پنڈت لال سنگھ کر رہا ہے، اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے پاس بہت سے جادو ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تمہارا اس کو ختم کرنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ تیرا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آج وہ منحوس پنڈت خونی مکھیوں کے ذریعے تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مرنے والوں کی طرح تیرے سر پر بالوں میں 2 گول دائرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ پنڈت صرف انہی کو مرواتا ہے جن کے سر پر بالوں کے 2 دائرے ہوں۔ بیٹا تیری جیب میں سورہ یاسین ہے، اس کی وجہ سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پنڈت 100 لوگوں کو مار کر اپنی شیطانی طاقتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، جا اسے جا کر روک اور اسے مار دے، اسے مارنا اب تیرا کام ہے۔ ہاں بابا جی میں اسے ضرور ماروں گا، لیکن کیسے؟ مجھے کوئی طریقہ تو بتا دیں۔ اس شخص نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ میرے دل پر کیا کچھ بیت رہی ہے۔ شاباش بیٹا، یہ پٹرول اپنے پورے کمرے میں چھڑک دے، جب مکھیاں تمہارے کمرے میں آئیں تو کمرے کو آگ لگا دینا، تمام مکھیاں مر جائیں گی۔ صبح اپنے کمرے میں آنا تو صرف ایک مکھی جو سنہرے رنگ کی ہوگی اسے پکڑ لینا، وہ ظاہراً تو مری ہوئی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوگی، اسے اپنے پاس رکھنا، رات 2 بجے وہ تمہیں پنڈت کے پاس لے جائے گی، پنڈت کو پکڑ کر بت توڑ دینا اور پنڈت کو پکڑ کر آنکھیں بند کر لینا، 5 منٹ بعد تم تھانے میں ہوں گے، انشاءاللہ تیرا عہدہ بھی بحال ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، وہ بزرگ غائب تھے، میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور پٹرول لا کر کمرے میں چھڑک دیا، ماچس اپنے پاس رکھ لی۔ میں جان چکا تھا کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ خواب نہیں ہے، اس ظالم کو پکڑنے کے لیے مجھے راہ دکھائی گئی ہے۔ میری نظریں ان مکھیوں پر تھیں جو کہ آج میرا شکار کرنا چاہ رہی تھیں۔ دل میرا اندر سے کانپ رہا تھا لیکن اپنی ہمت برقرار تھی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے کمرے میں بے شمار مکھیاں اڑتی ہوئی داخل ہوئیں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے کمرے میں پھیل گئیں۔ میں نے 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہ کی، جلدی سے ماچس جلا کر اندر کمرے میں پھینک دی اور خود باہر بھاگ گیا۔ آگ بھڑک اٹھی اور کمرہ مکمل طور پر جل گیا۔ صبح پھر ایک منحوس خبر ملی کہ میری جگہ پر جو SHO لایا گیا تھا اس کا ڈھانچہ ملا ہے۔ بہت دکھ ہوا، کمرے میں گیا، بہت تلاش کیا پر سنہری مکھی مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا، انسپکٹر مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اگلے وار کے لیے تیار رہو۔ یہ پڑھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ پورے شہر میں اعلان کروا دیا گیا کہ ہر بندہ اپنی جیب میں سورہ یاسین ضرور رکھے اور خود رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور ہوٹل میں ہی سو گیا۔ میرے مکان جلنے کی خبر بھی بہت مشہور ہو گئی تھی پر میں نے شارٹ کٹ کہہ کر سب کو چپ کروا دیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تو پھر بزرگ کا دیدار ہوا۔ وہ بولے، بیٹا پنڈت کو پتہ چل گیا تھا، اس نے وہ مکھیاں نہیں بیچیں، بیٹا اس پنڈت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو یہ ہم لوگوں کے خون کی ندیاں بہائے گا۔ بیٹا کل تم کو دریا پر جانا ہوگا، وہاں پر ورد پڑھنا ہوگا، دریا کا پانی تم کو راستہ دے گا، تم اسے پار کر لینا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ورد سکھایا جو میں نے یاد کر لیا اور پھر جو انہوں نے مجھے بتانا تھا بتا دیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں پرسکون ہو کر اٹھ گیا کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہ خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ بزرگ جو بھی ہیں اللہ والے ہیں اور انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کا بتایا ہوا ورد میری زبان پر جاری تھا۔ لیکن صبح مجھے پھر سے ایک منحوس خبر سننے کو ملی کہ ماریا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں تھانے چلا گیا تو پتہ چلا کہ آج رات 9 قتل ہوئے ہیں۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوا اور مجھے کہا، سر آپ کے گرفتاری کے آرڈرز ہیں، لیکن سر ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ سر پلیز سر۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں نے انہیں پنڈت کے بارے میں تمام حالات سے آگاہ کیا اور کہا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک جادوگر کر رہا ہے، وہ انسانوں کو قتل کر کے اپنا مقصد پانا چاہتا ہے۔
مجھے ایک بزرگ نے سب کچھ اس کے بارے میں بتا دیا ہے، بس تم لوگ میرے لیے دعا کرنا۔ ساتھ ہی میں نے گاڑی لی اور منزل کی طرف چل دیا۔ راستے میں ہی مجھے ظہر کی نماز ادا کی جو میں نے پڑھ لی، اور پھر اپنا رخ دریا کی طرف کر لیا اور دریا پر جا پہنچا۔ بابا کا بتایا ہوا ورد پڑا تو مجھے راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ سکون سا ملا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں پاؤں رکھ دیا اور چلنے لگا۔ یکدم مجھے بزرگ کی آواز کہیں سے سنائی دی، زیب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے جسم سے ٹکرا رہی تھیں۔ پھر مجھے آواز سنائی دی، بیٹا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ بزرگ کی آواز آئی، بیٹا اب جو کچھ بھی سامنے آئے اسے ختم کرتے جاؤ۔ جو حکم بابا جی، میں نے کہا اور آگے کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا بت کھڑا ہے، لیکن اس کی آنکھیں یوں تھیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا اور جاتے ہی اس پر تلوار کا وار کر دیا۔ اس بت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اچانک ہی ایک چمگادڑ اس بت سے باہر نکلی اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور انتہائی مکروہ آواز میں شور مچانے لگی اور بار بار مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں ابھی کچھ اور آگے بڑھا تھا کہ جنگلی قسم کے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ بہت ہی شدید تھا۔ میں ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ خوف میرے چہرے پر سوار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کتے اس درخت کو دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مزید خوف زدہ ہو گیا اور پھر میں نے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ورد پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ سب کتے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور بھاگتے بھاگتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں درخت سے نیچے اترا اور اپنا سفر جاری کر دیا۔ کافی آگے گیا تو ان جیسے اور کتوں نے مجھ پر پھر سے حملہ کر دیا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی کتے مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ان کو ایک آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور وہ وہیں جل کر ختم ہو جاتے۔ میں ان کو جلتا ہوا مرتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور میں نے آگے کا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ چلتے چلتے میں بہت تھک گیا تھا، اتنا تھک گیا تھا کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک درخت کے ساتھ پتھر کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر بزرگ کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑے تھے۔ بولے، بیٹا منزل بہت ہی قریب ہے، گھبرانا نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، بابا جی میں نے پنڈت کو زندہ گرفتار کرنا ہے تاکہ اس کو پولیس کے حوالے کر سکوں، تاکہ مجھ پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ بزرگ بولے، ہاں بیٹا ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کر، تم جادوگر کو باندھ کر بت کو توڑ دینا تو اس کی کالی شکتیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ عام انسان بن جائے گا۔ بیٹا جلدی کر، وہ 70 خون کر چکا ہے، اٹھ جا، سونے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ پھر سے غائب ہو گئے تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا اور جلدی سے اپنا سفر جاری کر دیا۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ میں نے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ کتوں کی طرح یہ بھی اگر مجھ سے ٹکرائیں گے تو جل کر خاک ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور جو سانپ میرے پاؤں کے نیچے دب رہے تھے ان کو ایک آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ وہ منزل بھی میں نے آسانی سے پار کر لی تھی۔ اب آگے بڑھا تو بیڑیوں کا ایک گول میری طرف لپکا۔ میں نے ان کو دیکھ کر تلوار کو سنبھال لیا اور اس کو لہراتا ہوا آگے بڑھتا جانے لگا۔ جو بھی بھیڑیا میری تلوار کی ضد میں آتا وہ ختم ہو جاتا۔ ابھی ان سے میری جان چھوٹی ہی تھی کہ گدھ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ ایک گدھ نے مجھے سر سے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ گدھ ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ ان کا قد انسانی جسم کے برابر تھا، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ورد کا خیال آیا۔ میں نے ورد پڑھ کر گدھ کی طرف پھونکا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام گدھوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ یہ گدھ سب سے خطرناک تھیں، ان کی چونچیں اور پنجے ایسے تھے جیسے کہ تلوار ہوں، لیکن خدا نے مجھے ان پر فاتح کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمارت مجھے دکھائی دی جو میری منزل تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر یکدم ایک خونخوار مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کر دیا، جس کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور زبان سے خون ٹپک رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ مجھے نگل لیتا
کہ تلوار اس کی خونی زبان سے ٹکرائی اور وہ لڑک گیا اور پھر دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو گیا۔ میں تیزی سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا ہی تھا کہ شہد کی مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اتنا شدید تھا کہ میں خود کو بچا نہ سکا اور ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ میرے جسم کو نوچنے لگیں اور میں درد سے بلبلانے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش و حواس کی دنیا سے نکل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پنجرے میں بند پایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس نے جسم کے نچلے حصے کو صرف ڈھانپا ہوا تھا، باقی سارا جسم برہنہ تھا۔ وہ ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زبان پر نہ سمجھ آنے والا کوئی ورد تھا جو وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ میری نظریں اسی پر براجمان تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہی جادوگر ہے جس نے خونی مکھیوں سے ہمارے علاقے میں خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک برہنہ لڑکی ہاتھ میں ایک پیالہ لیے اس کے پاس آئی۔ وہ پیالہ سرخ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خون اس نے بت پر پھینک دیا تو بت سے آواز آئی، اے عظیم پجاری، تیری 99 خون ہم نے قبول کیے۔ یہ جو انسان خود چل کر یہاں آیا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کر، اسے مار کر میرے قدموں میں ڈال دے، تو پھر وہ سب کچھ تم کو مل جائے گا جو کہ تو چاہتا ہے۔ تمہیں ہر وہ طاقت ملے گی جو تم مانگے گا۔ اٹھ کھڑا ہو اور اس شخص سے مقابلہ کر۔ جی بہتر عظیم آقا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی اٹھ گیا اور اس نے پاس پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور اس لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا جو خون کا پیالہ لے کر آئی تھی۔ لڑکی کا جسم کچھ دیر تک تڑپا، اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کے گرم خون کو اپنی انگلی سے لگایا اور اس کو اپنے ماتھے پر سجا لیا اور پھر اس کا خون پینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نہ رہ سکا اور بول پڑا، شیطان کے چیلے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کتے کی اولاد، تو مجھے ایک بار آزاد کر، پھر دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ ان بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہمت ہے تو ایک بار مجھے آزاد کر کے دیکھ، میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تو خود چل کر میرے پاس آیا ہے، اب یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ اس نے گوشت اور خون کھا پی کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پنجرہ خود بخود کھل گیا۔ میں آزاد ہو گیا اور پھر میں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ قریب پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھا کر اس بت پر دے مارا۔ بت کا سر ٹوٹ گیا اور وہ جادوگر یہ سب دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے پستول کا خیال آیا تو میں نے پستول نکال کر اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے پاؤں میں لگی اور وہ گر گیا۔ پھر میں نے بقیہ بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہاں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میں نے اس جادوگر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور عمارت سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے اس کو لے کر باہر نکلا تو وہ عمارت زمین بوس ہو گئی اور ہر طرف سے دھواں نکلنے لگا۔ اس جادوگر کے ذہن میں ہی نہ تھا کہ میں اس پر حملہ کرنے سے پہلے بت کو توڑوں گا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کروں گا اور وہ مجھے 1 منٹ میں مار ڈالے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بزرگ نے کہا تھا۔ میں نے اس کو مارنے کے بجائے پہلے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ جادوگر کی طاقت ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بول ہی پڑا، اے چالاک انسان، اگر تم بت پر حملہ نہ کرتے تو یہ گری ہوئی عمارت پھر سے کھڑی ہو جاتی اور تو اس میں خود ہی قید ہو جاتا اور پھر تمہیں مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاں شاید میں ایسا ہی کرتا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا، لیکن میں نے وہی کیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ میں مرنے نہیں آیا تھا بلکہ تم کو پکڑنے آیا تھا۔ تو نے وہ کچھ کیا ہے جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انسانی خون سے نہاتا ہے، اب تو اپنے خون سے خود ہی نہائے گا۔ میں نے اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اب وہ میرے سامنے ایک عام انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی تمام طاقتیں اس بت کے ٹوٹنے کے بعد ختم ہو چکی ہیں۔ میں نے اس کو وجود کو اٹھا لیا اور کندھے پر رکھ کر وداعت پڑا اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ ہمیں لے اڑے۔ ہوا نے ہم کو اڑا لیا اور میں نے اس کو تھانے میں لا پھینکا اور ایک نعرہ لگاتے ہوئے کہا، قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل پکڑا گیا ہے۔ سب سپاہی مجھے اور جادوگر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، اس کو حوالات میں بند کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فون کر کے اعلیٰ حکام کو بتا دیا کہ میں نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے 1-2 نہیں بلکہ 99 انسانوں کا خون کیا ہے۔ سب کو جاننے کے بعد انہوں نے مجھے میری ڈیوٹی پر بحال کر دیا، بلکہ مجھے مزید ترقی دے دی گئی۔
لیکن میں نے کہا مجھے ترقی نہیں چاہیے، میں ایسا چور رہ کر ہی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری کامیابی پر مجھے ترقی دینا چاہتے تھے، لیکن میرے بار بار کہنے پر انہوں نے میری ترقی کو روک لیا اور 10 لاکھ کا انعام مجھے دیا، جو کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اعلیٰ حکام سے ایک درخواست کی تھی کہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی میں اس قاتل کو گرفتار کر لوں گا تو اس کو سب کے سامنے پھانسی پر چڑھاؤں گا، لہٰذا میری یہ گزارش مان لی جائے۔ اور انہوں نے میری یہ گزارش مان لی تھی۔ جادوگر نے بھی مان لیا تھا کہ اس نے 99 خون کیے ہیں، اور ایک خون اور کرتا تو وہ اپنے مقصد کو پا لیتا، لیکن وہ حیران اس بات پر ہے کہ یہ نوجوان مجھ تک پہنچا کیسے۔ مجھ تک آج تک کوئی بھی پہنچ نہ سکا تھا، کوئی بھی آج تک میرے ٹھکانے کو جان نہ سکا تھا، چاہے بڑے سے بڑا جادوگر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ پہنچ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کو کیسے معلوم تھا کہ میری تمام طاقتیں اس بت میں تھیں جس کی میں ایک عرصے سے عبادت کرتا چلا آ رہا تھا۔ یہ شخص بہت ہی چالاک ہے، اس نے نہ صرف مجھے پکڑا بلکہ میری طاقتوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس شخص کی باتیں سن کر سب اعلیٰ حکام کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ وہ مجھ سے اس کے سوالوں کے جواب مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو بزرگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو اس دن اس جادوگر نے مجھے مارنے کے لیے پلان تیار کر رکھا تھا کہ رات کو خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ایک جادوگر کر رہا ہے اور آج وہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی غلام خونی مکھیاں آج مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہیں اور میرے جسم کا ڈھانچہ بن جائے گا جس طرح کے باقی لوگوں کے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے اس کو مارنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اپنا بچاؤ کرنا بھی بتا دیا، اور پھر میں نے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہوا اس تک جا پہنچا اور ویسا ہی کیا جیسا کہ انہوں بزرگ نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے چند لفظوں میں اپنی کہانی ان سب کو سنا دی، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور میں نے ان سب کے سامنے اس انسانی خون کے پیاسے انسان کو رکھا تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے مزید خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو پھانسی دی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا نام دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا، اس کو سب کے سامنے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا اور پھر لوگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد شہر میں کوئی بھی قتل نہ ہوا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی اور آج رات میں گہری اور میٹھی نیند سویا تھا۔ پھر مجھے خواب میں وہی بزرگ ملے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا یہ کام میں بھی کر سکتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ اس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں زندہ انسان نہیں ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں مر چکا تھا لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، جو یہ کچھ کر رہا تھا اور جو ہو رہا تھا میں سب جانتا جا رہا تھا، اور میں یہ بھی جان چکا تھا کہ اس کی موت تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی، اس لیے میں نے تم کو تلاش کر لیا اور پھر جو کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ میرے خواب میں کبھی نہیں آئے۔ دوستوں، امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور پچھلی تمام خوفناک کہانیوں کی پلے لسٹ کا لنک اس کہانی کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر باقی کہانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔